السلام علیکم، آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں پیراڈائز بک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ کافی وقت سے میں اس بک کو پڑھ رہی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بلاگ میں بتایا تھا کہ میں اسے پڑھوں گی تو میں اس کے بارے میں ضرور آپ سے بھی شیئر کروں گی، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے۔ اینڈ کافی زیادہ اچھی بک ہے یہ۔ جب میں اس بک کو پڑھتی ہوں تو مجھے پڑھنے کا ہی من کرنے لگتا ہے، چھوڑ کے اس بک کو اٹھنے کا من ہی نہیں کرتا ہے۔ اتنی اچھی باتیں ہیں پیراڈائز کے بارے میں، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے ایزیلی سمجھ میں آتا ہے اور ایزیلی یاد بھی ہو جاتا ہے۔ مینلی یہ بک اس لیے لکھی گئی ہے کہ ہم جنت کی طرف اٹریکٹ ہوں، کہ ہاں ہمیں جنت میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اس میں کافی ساری پیراڈائز کے بارے میں باتیں لکھی ہیں، جنہیں سننے کے بعد اوبیسلی من کرے گا کہ ہم بس اچھے کام کریں اور اچھے سے اچھی چیزیں کر سکیں، تاکہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت نصیب فرمائے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان کی ڈیسٹینیشن یا تو جنت ہوگی یا جہنم، اور ہر مسلمان کو یہ تو پتہ ہے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اور قیامت آنے والی ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، اور جو لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، گڈ ڈیڈس کیے ہوں گے، انہیں اللہ جنت میں ڈالیں گے، اور جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے، انہیں اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اور وہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اوبیسلی یہ باتیں تو سب کو پتہ ہے، اور حدیث میں بھی بہت ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، اور اس میں بھی کچھ قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ جنت میں ایسے پھل ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے، ایور لاسٹنگ، نہ وہ کبھی خراب ہوں گے، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے۔ جنت میں نہ کسی کو پیاس لگے گی، نہ کسی کو بھوک لگے گی۔ جنتیوں کو گولڈ بریسلیٹس پہنائے جائیں گے، ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت 100 لیئرز 100 لیئرز کی بنی ہوئی ہے، اور ہر لیئر کے بیچ ڈسٹینس اتنا ہے جتنا ارتھ اور اسکائی کے بیچ میں ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ارتھ اور اسکائی کے بیچ میں کتنا ڈسٹینس ہے، جو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آئی تھنک۔ جنت کی زندگی ہمیشہ ہے، وہاں پہ کوئی ڈیتھ نہیں ہے، اور نہ ہم وہاں کبھی بیمار ہوں گے، اور نہ ہم وہاں کبھی بوڑھے ہوں گے۔ جنت میں جو ہمیں فروٹ کا بنچ ملے گا، بنچ آف فروٹ، وہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی اگر مل کے کھائیں، جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کھائیں گے تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی ایک پیڑ کی جو شیڈ ہے، جو اس کی چھایا ہے، وہ اتنی زیادہ بڑی ہے، اتنی زیادہ لارج ہے کہ اگر ایک ہارس رائڈر، ایک گھوڑ سوار اگر اس کے نیچے رائڈ کرے گا تو وہ 100 ایئرز بھی اگر ہو جائیں اس کے، تو بھی وہ اس شیڈ سے نہیں نکل پائے گا۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز سے بہتر ہے جنت۔ اگر جنت دکھا دی جائے ہمیں تو ہم دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں اچھی بالکل نہیں لگے گی۔ اس میں کافی سارے پوائنٹس تھے، حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی، پر مجھے جتنے بھی یاد تھے وہ میں نے آپ کو کہے، اور یہ تھی حدیث اور قرآن کی جنت کی کچھ باتیں۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کی۔ جہنم کے بھی حدیث اور قرآن سے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی ابھی۔ جہنمیوں کو آگ کے لباس پہنائے جائے گا، انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کی، اور انہوں نے جھوٹ گڑے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوگا، اور ان کے سر پہ سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جو سانپ ہوں گے، اسنیکس ہوں گے، وہ کیمل کے جتنے بڑے ہوں گے، they will be as big as the size of camel۔ جہنمیوں کے دانت بڑے ہوں گے احد ماؤنٹین کے جتنے۔ each teeth of the person in Jahannam will be as big as احد ماؤنٹین۔ جہنمیوں کو اتنا سزا ملے گی، انہیں ایسے عذاب دیے جائیں گے جن کی وجہ سے وہ اتنا روئیں گے کہ they will shed so much of tears کہ ایک بوٹ اس آنسو میں
چل سکتی ہے. The boat can sail in their tears. جہنم کی گہرائی مطلب وہ اتنی ڈیپ ہے، اتنی گہری ہے کہ اگر ایک پرسن کو جہنم میں، ایک انسان کو، ایک بندے کو اگر جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ 70 ایئرس تک اس میں گرتا ہی رہے گا. 70 ایئرس. He will endlessly fall for 70 years in it. اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن شریف میں جو لکھا ہے وہ فالو کریں، جو حدیث ہے ہماری اگر وہ فالو کریں تو ہم غلط ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم الٹریٹ ہیں. اور ہم اگر دنیا کے مطابق چلیں، ہم دنیا کو دیکھ کے چلیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، تو وہ اس سے ہم بہت زیادہ اچھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے اور ہم بہت زیادہ قابل ہیں، ایسا فیل کرتے ہیں. کافی سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں اور اس بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے اس بک میں. پیج نمبر 14 پہ ایک بہت ہی پیارا ایگزامپل دیا ہوا ہے جسے بہت ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ایگزامپل یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا نیو فائنڈنگ آف دا ایسٹرونامرز جو باتیں ہمیں کہتے ہیں، دا ڈسٹینس بٹوین دا ارتھ اینڈ دا سن از 93 ملین مائلس. ارتھ اور سن کے بیچ جو ڈسٹینس ہے وہ 93 ملین مائلس ہے. یہ بات پہ تو ہم نے بلیو کر لیا. اور ارتھ از موونگ. اور کیا ہم فیل کرتے ہیں کہ ارتھ موو ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں. بٹ ہم اس بات کو بلیو کر رہے ہیں. ایسٹرونامر ایک انسان ہی ہے اور انسان نے یہ بات کہی ہے، پھر بھی ہم اس پہ اتنا بلیو کرتے ہیں. ہم یہی چیز اپنے بکس میں پڑھتے آ رہے ہیں اور یہی چیز ہم اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سب کو بولتے ہیں، کہتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں اس بات پہ. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے میسنجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ہم بلیو نہیں کرتے. ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. جب اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتاری، اللہ نے ہمیں سکھایا سب کچھ، تو ہم ان پہ کیوں نہیں بلیو کرتے ہیں؟ مطلب یہ this kind of attitude only goes to prove that we do not have even that much of faith on Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam which we have in Newton and Einstein's theory. اور یہ بہت ہی بری بات ہے. The details of جنت and جہنم is believe in the unseen. جنت اور جہنم کسی نے نہیں دیکھی. And it's stated in Quran by Allah subhanahu wa ta'ala as the first condition for the guidance of the people. اللہ نے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن شریف میں اس لیے ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم صحیح راہ پہ چل سکیں، تاکہ ہمارے دل میں یہ رہے کہ ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، جہنم میں نہیں. کیونکہ جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی کتنی زیادہ دردناک عذاب ہوں گے وہاں پر، کیسے آگ میں ڈالا جائے گا جو گناہ کریں گے انہیں. تو ہم ان گناہوں سے بچ سکیں اور صحیح راہ پہ رہ سکیں، اس لیے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے. پر کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو جنت اور جہنم میں بلیو ہی نہیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں تو وہ ہوگی بھی نہیں. بٹ کافی ساری چیزیں ایسی بھی تو ہیں جو دنیا میں لوگ بتاتے ہیں ہمیں اور ہمیں بھی اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، پر ہم بلیو کر لیتے ہیں اس چیز پر. بٹ اللہ جس نے ہمیں بنایا، اس دنیا کو بنایا، ان کی بات پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. پیج نمبر 31 کریکشن آف اے فالس بلیف. انڈر کریکشن آف اے فالس بلیف یہ باتیں لکھی گئی ہے اور یہ بات سچ بھی ہے کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہر چیز اللہ ہمیں دیتے ہیں. تو ہمیں خود نماز پڑھ کے، قرآن شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور انہی سے مانگنا چاہیے ڈائریکٹلی. لیکن کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی اور کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اللہ سے مانگنے کا، جو بہت ہی غلط ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن شریف میں صاف صاف مینشن کیا ہوا ہے کہ قرآن شریف میں بھی اور اس بک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کی بھی سفارش نہیں ایکسیپٹ کریں گے. دا ڈے آف ججمنٹ کے دن ہم اکیلے ہوں گے اور ہمارا جو حساب کتاب ہوگا، جو اعمال نامہ ہوگا، وہ اکیلے ہمیں فیس کرنا ہوگا، اکیلے سارا حساب کتاب ہوگا، کوئی ہماری سفارش کے لیے وہاں نہیں ہوگا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی کو ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈائریکٹلی ہم دعا مانگ سکتے ہیں. کہیں بھی کسی اور جگہ پہ جا کے ان سے اپنی باتیں کہنا، ڈائریکٹلی اللہ سے نہیں کہنا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ سے دعاؤں کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. پیج نمبر 45 میں دیا ہوا ہے پیراگراف 4 میں
The Messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala said, "The sweetness of this world is actually the bitterness of the hereafter, and the bitterness of this world is the sweetness of the hereafter." اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور جو یہاں پہ چیزیں ہمیں خراب لگتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمیں فائدہ دے گی آخرت کے لیے۔ چیپٹر نمبر 1، دا پروف آف ایگزسٹنس آف پیراڈائز۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، دا گیٹس آف پیراڈائز آر اوپن ڈیورنگ رمضان۔ رمضان میں پیراڈائز، جنت کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں پورے رمضان۔ اور دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے، وائل ان گریو دا رائچیس پرسن سیز ہز پلیس ان پیراڈائز۔ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ جب قبر میں ہوتا ہے، گریو میں، تو وہ اپنی پیراڈائز میں جو اس کی جگہ ہے وہ اسے دکھائی دیتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، دا میسنجر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ saw عمر رضی اللہ عنہ ہوم ان پیراڈائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے میسنجر، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا پیراڈائز میں جو گھر ہوگا وہ انہوں نے دیکھا ہے، اینڈ اٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی بخاری۔ اینڈ دا سیکنڈ چیپٹر ٹاکس اباؤٹ نیمس آف پیراڈائز، اینڈ دیر آر 7 نیمس آف پیراڈائز۔ 7 نام ہیں جنت کی، 7 الگ درجے ہوں گے۔ And the first one is Darul Salam, the home of peace, and the second one is Darul Muttaqeen, the home of peace, and the third name of paradise is Darul Qarar, the eternal home, and the fourth name of paradise is Muqam Amin, the secure home, and the fifth name of paradise is called Darul Akhirat, the home of the hereafter. Sixth name of paradise is Jannatul Naim, paradise full of gardens of delight, and the last 7th name of paradise is called Jannatul Adn, everlasting gardens. کافی ٹائم سے میں یہ بک پڑھ رہی ہوں اور آپ کو بتایا بھی تھا، تو میں اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن رمضان میں کافی بزی شیڈیول تھا تو میں نہیں شیئر کر پائی، بٹ دین میں نے کسی بھی طرح کوشش کی کہ میں ٹائم نکالوں اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، کچھ باتیں ہی صحیح بٹ شیئر کروں، اس سے آپ کو بھی کچھ پتہ چلے گا اور مجھے بھی، اور یاد بھی ہو جائے گا۔ رمضان ختم ہونے والا ہے، بٹ ہم رمضان میں کافی کچھ سیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رمضان کافی ساری اچھی چیزیں، اچھی عادتیں ہمیں دیتا ہے، تو ہمیں یہی عادتیں قائم رکھنی ہے ہمیشہ، اور اسی طرح باقی کے نارمل دنوں میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں، اور اسی طرح رمضان کی جو اچھی عادتیں ہمیشہ رہیں۔ اور ایک پیاری سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کافی چھوٹی دعا ہے جو ایزیلی یاد ہو جائے گی، اور کافی پیاری ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ کو میری کسی بات میں کوئی غلطی نظر آئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔